تکلیف دی. چند چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں کہ اس پہ آج بات کی جائے، اور وہ راولپنڈی لیاقت باغ کے احتجاج کے حوالے سے بھی ہیں. کس طریقے سے KPK کے چیف منسٹر اور ان کے ساتھ آنے والے ہزاروں پاکستانیوں کا جو جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے ریاستی مشینری کی طرف سے، ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. پھر جو پنڈی میں ہمارے ورکرز کے ساتھ ہوا، ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. اور بہت سے فیلڈ رپورٹرز اور بہت سے چینلز کے جرنلسٹ جو ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں. اور آج میں 2 اکتوبر کے احتجاج کے حوالے سے بھی بات کروں گا. بات یہ ہے کہ دستور بالادست اور معتبر ترین قانون کی جو ہے وہ قانونی بنیاد ہے. ہمیں آئین یہ اجازت دیتا ہے فریڈم آف سپیچ کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی، فریڈم آف موومنٹ کی. یہ ساری چیزیں آئین میں ہیں اور یہ ہمارا آئینی حق ہے. احتجاج کرنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں موومنٹ کرنا، یہ ہمیں آئین اس کا حق دیتا ہے. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت میں یہ ایک بدترین وائلیشن جو ہے وہ آئین کی جا رہی ہے، ایک سسٹمیٹک طریقے سے، جہاں نہ اظہار کی آزادی ہے، نہ موومنٹ کی آزادی ہے. بات کرنے پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے، احتجاج کرنے پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے. جہاں پہ NOCs دیے جاتے ہیں اس کے بعد رستوں میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اور روز کی بنیاد پہ آئین کی دھجیاں جو ہے وہ بکھیری جاتی ہیں. بار بار 9 مئی کا ذکر کیا جاتا ہے. ہم بارہا کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، CCTV فوٹیج نکالی جائے، اور یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. نہ ابھی تک کسی جوڈیشل کمیشن کے اوپر کوئی موومنٹ ہے حکومت اور ریاست کی طرف سے، نہ کوئی CCTV فوٹیج کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہماری اپلیکیشنیں جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی موجود ہیں اسی حوالے سے، جوڈیشل کمیشن اور CCTV فوٹیج کے حوالے سے بھی. اور ہمیشہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے اسی 9 مئی کا ریفرنس بنایا جاتا ہے. تو اتنی ان کو 9 مئی بار بار یاد آتا ہے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ رولا مکاؤ، جوڈیشل کمیشن آپ اسٹیبلش کریں اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، جیسے قیادت بار بار کہہ چکی ہے، کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے اس میں وہ قوم کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کسی بھی اینٹی اسٹیٹ یا انتشاری معاملہ جو ہے اس ریفرنس سے کسی کو سپورٹ نہیں کرے گی. اس پہ عمران خان صاحب بڑی واضح سی بات کر چکے ہیں. راولپنڈی میں پرامن احتجاج کے خلاف وسطائی ریاستی اوچھے ہتھ کنڈے جو استعمال کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں. میں آپ کو ڈاکٹرز کی رپورٹ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ اس دن ہمارے ورکرز کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا. ہمارے جو IDF کے ڈاکٹرز کی جو فورم جو ہے KPK کا، اس کی رپورٹ کے مطابق ٹیئر گیس انجریز جو تھیں اس میں ہم نے تقریباً ہمارے ڈاکٹرز نے 2000 ورکرز جو ہیں اس کو ٹریٹ کیا ہے. 2000 ورکرز ور ٹریٹڈ ٹیئر گیس انجریز. مائنر وونڈز 20+ انڈیویجولز جو ہیں وہ ٹریٹ کیے گئے. شیلنگ اور سٹن گرنیڈز، یہ بھی آپ کو میڈیا کے اندر آپ نے یہ دیکھے ہوں گے کہ کلپس موجود ہوں گے. سٹن گرنیڈ جو ہیں وہ استعمال ہوئے. وہ جو انجریز ہیں وہ 500+ ہیں اور وہ کیسز جو ہیں دے آر اسٹل بینگ ہینڈلڈ. میجر انجریز وہ جو ہاسپٹلائزیشن ہوئی جس میں وہ 4 انڈیویجولز ہیں، 4 افراد ہیں. جو ورکر ہم نے شفٹ کیے مردان میڈیکل کمپلیکس میں وہ 2 ہیں جو آج ڈسچارج ہوئے ہیں. ورکر جو شفٹ ہوئے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں وہ 2 ہیں، اس میں 1 ڈسچارج ہوا ہے اور ایک سیریس سرجری جو ہے وہ اس نے انڈر گو کی ہے. آکسیجن سیچوریشن ایشوز جو ہیں 20 سے 30 کیسز وہ بھی مینیج کیے جا رہے ہیں. یہ رپورٹ ہے ہمارے ان ڈاکٹرز کی. ہمارے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں
5 ورکر جو ہیں وہ فزیکل ریمانڈ پہ بھیجے گئے ہیں، 17 ورکر جو ہیں وہ سول لائن تھانے میں فزیکل ریمانڈ پہ، سٹی کے تھانے میں 55 ورکر جو ہیں وہ ان کو فزیکل ریمانڈ دیا گیا ہے۔ وارث خان تھانہ میں 15 بندے اریسٹ ہوئے ہیں، آرے بازار میں 1 ورکر اریسٹ ہوا ہے، اور یہ کل ملا کے سٹی کی ایک اور ایف آئی آر لے لیں تو 100+ ورکرز ہیں جو اٹھائے گئے ہیں، مگر جو ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں یہ کم از کم ہمارے 500-700 ورکرز کے اوپر درج ہوئی ہیں۔ شرمناک اور دردناک معاملہ یہ ہے کہ ایک 80+ معمر بزرگ خاتون جو ہماری ماؤں کے برابر ہیں، ان کو دہشت گردی میں جو ہے وہ اٹھایا گیا۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ ہیں جو کہ بہت سینسٹیو ہیں، ہر بات پہ جو ہے وہ سینسٹیوٹی جو ہے وہ 2 خواتین ہے، وہ ہمیں وہ جیسے ہی کوئی ایشو ہوتا ہے 2 خواتین ٹی وی چینلز پہ آ جاتی ہیں اور ہمیں خواتین کا بڑا احترام ہے، اور پھر وہ سینسٹیوٹی جو ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ مگر جب کسی کی 83 سالہ ماں اٹھا لی جاتی ہے اس وقت کسی کی سینسٹیوٹی جو ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک 83 سالہ عورت، اس نے ریاست کا کیا نقصان کر لینا تھا؟ اس نے پولیس کی کون سی گاڑی اڑا دینی تھی؟ اس نے کتنے بندے اغوا کر لینے تھے؟ وہ 83 سالہ عورت اگر عمران خان کو دعائیں دینے کے لیے اس قافلے کا حصہ بن گئی، اور وہ بھی اس کی بھی ایک سٹوری ہے، وہ بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح وہاں پہ پہنچی، عدالت میں کس طریقے سے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے آئیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دردناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے۔ یہ کب سے ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ماؤں کے ساتھ یہ سلوک ہونے لگ گیا؟ ہم کہتے رہے ہیں کہ مائیں بیٹیاں اٹھا رہے ہیں، بلیک میل کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں، آئینی ترمیم کرنے کے لیے لوگوں کی فیملیز، ان کی مائیں اور بیٹیاں اٹھائی گئی ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ ہاں ہم یہ تو بتاتے رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر ایک اتنے سالہ بزرگ عورت کو پولیس نے پکڑ لیا۔ پکڑنے والے کو بھی میں تو اس کی عقل کے اوپر حیران ہوں کہ بالکل بے شرم ہو چکے ہیں اور بے حیا ہو چکے ہیں پکڑنے والے۔ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جج صاحب جن کے سامنے پیش کیا گیا، میں اب ان کے بارے میں بھی کیا کہوں، انہوں نے بھی ریمانڈ جو ہے وہ گرانٹ کر دیا۔ یہ اس ملک کی جو ہمارا سوشل فیبرک ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں، ان ٹاؤٹس نے ہمارے اس ملک کا سوشل فیبرک ہی تباہ کر دیا۔ ایک طرف 83 سالہ بوڑھی ماں کو اٹھا لیا جاتا ہے، دوسری طرف جو ہماری مائیں بہنیں جیلوں میں ہیں، جیسے بشرا بی بی کا میں ذکر کروں گا، ان کے سر سے چادر اتار کے ان کے بالوں کی تلاشی تک لی جاتی ہے عدالت میں پیش کرنے سے پہلے۔ یہ اس قوم میں سدھار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو 83 سالہ بوڑھی دہشت گرد اٹھائی ہے، اس سے پوری ریاست کو خطرہ ہو گیا تھا کہ شاید شہباز شریف کی حکومت چلی جائے گی، شاید یہ 83 سالہ عورت جو ہے وہ مریم نواز کی حکومت گرا دے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرمناک اور دردناک معاملہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اس مذاق بنا دیا انہوں نے ہمارے قانون کا، مذاق بنا دیا انہوں نے ہمارے سسٹم کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میرا سوال ہے، سوال آئین اور قانون کی حفاظت اور انصاف کی فراہمی کا ذمہ جن ججز اور عدلیہ کے سر ہے، ان سے میرا سوال ہے کہ کیا پاکستان ایک دستوری ملک ہے یا فرد واحد یا چند لوگوں کے ہاتھ کھیلنے والا ملک ہے کہ آپ نے ان کو کھلی آزادی دے دی ہے؟ کب آپ ان چیزوں کا نوٹس لیں گے؟ کب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے سبجیکٹس کو، اپنے لوگوں کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے شاید فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی حکومت کر رہی ہے؟ میں آپ کو وہ امیجز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بزرگوں کی کمر پہ وہ جو ربڑ بلٹس کے نشان ہیں، وہ نشان ایسے ہی ہیں جیسے کشمیر یا اسرائیل کے لوگوں کے ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور آج یہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس چیز کو دبانا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ دبا نہیں سکتے ہیں۔ دوسرا، ریاست جمہوری اصولوں کی پابند ہے یا غیر منتخب، غیر سیاسی، فارم 47 کے جعلی جو ایم این ایز، ایم پی ایز کی بنیاد پہ بننے والی حکومت کے حکمران ہیں، کیا ہم ان کے پابند ہیں؟ ہم ان کے پابند نہیں ہیں، ہم اس آئین کے پابند ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اس آئین کی پابندی کرنی چاہیے۔ طاقت پر یہ جو مونوپلی ہے،
وہ کچھ 24 کروڑ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دے دی ہے کہ آپ اس طاقت کے سر پہ جو ہے وہ اسی عوام کو سر کرنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر ظلم و جبر جو ہے وہ آپ کریں۔ عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی یہ جو تحریک ہے یہ دن بدن توانا ہو رہی ہے اور یہ بہت آگے تک جائے گی۔ انہوں نے ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ جو کیا، راستے روکنے کی، کتنا سینسٹیو معاملہ تھا کہ وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے اور اسٹریٹ فائر کیے گئے ہیں، گولیاں برسائی گئی ہیں، ربر بلٹس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، گولیاں برسائی گئی ہیں۔ ایک ایسا صوبہ جس کے لوگ آپ کی ریاست اور طالبان کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، سینکڑوں قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، آج آپ ان کا استقبال کرتے ہیں پنجاب کے بارڈر پہ گولیوں کے ساتھ، سٹن گرینیڈ کے ساتھ، ربر بلٹس کے ساتھ، شیلز کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ڈی ریڈ کمپینز ہونی چاہیے اور پھر چاروں صوبوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور پھر آپ فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں۔ جب آپ ایک پختون کے اوپر گولی چلائیں گے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے، آپ فیڈریشن کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، آپ فیڈریشن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہتے لوگوں کے اوپر جس وقت آپ گولیاں برسا رہے ہیں۔ یہ پاکستانی ہیں، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ ان کا ظرف دیکھیں کہ 4 پولیس والے ایک مقام پہ اور 3 پنجاب پولیس کے اہلکار دوسرے مقام پہ ریسکیو کیے انہوں نے اس اگریسو موب سے جس پہ پنجاب پولیس کی طرف سے گولیاں چلائی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ریسکیو کیا ان کو، لوگوں سے نکالا، کیونکہ لوگ غصے میں تھے۔ موب کا آپ کو اندازہ ہے کہ جس وقت شیلنگ ہو رہی ہو، آگے سے گولیاں چل رہی ہوں، تو پھر انہی کے بندے اگر قابو آ جائیں تو کیا ہوتا ہے۔ مگر آپ انہیں دیکھیں کہ جو گولیاں چلانے والے بھی تھے ان کو بھی ریسکیو کر کے ان کی فورس کے حوالے کیا گیا ہے۔ اس کو ظرف کہتے ہیں اور اس کو پاکستانیت کہتے ہیں۔ اس کو پاکستانیت نہیں کہتے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو بنگلہ دیش کی مثال یاد ہوگی۔ لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، میں صرف ابو سعید کی بات کروں گا۔ وہ نوجوان آپ کو یاد ہے جو بنگلہ دیش میں پولیس کے سامنے ایسے ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا تھا اور پھر اس کو ایک فائر کیا، پھر اس کو دوسرا فائر کیا اور وہ وہاں پہ شہید ہو گیا۔ یہاں ایسا نہ ہو کہ ہر دوسرا آدمی ابو سعید ہو۔ آپ پرہیز کریں، آپ مت ایسے موقع جو ہیں وہ فراہم کریں عوام کو، قوم کو، جس پہ ان کا خوف تو ختم ہو گیا۔ پنڈی میں خوف ختم تھا، ربر بلٹس آ رہی تھی، نوجوان سامنے کھڑے تھے، آپ نے خود ویژول دکھائے ہیں، شیلنگ ہو رہی تھی، کوئی گھروں میں نہیں بھاگ رہا تھا، کھڑے تھے، برداشت کر رہے تھے، عام پبلک شامل ہو کے ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا، 1-2 انٹرنیشنل چینلز نے دکھایا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ وہ سیدھے جو ہیں وہ فائر کر رہے تھے، سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا مقصد تھا۔ بہرحال 2 اکتوبر میاں والی، فیصل آباد، ملتان احتجاج ہو رہا ہے، اور زیادہ فورس سے ہوگا، فورس سے مراد یہ اور زیادہ جذبے سے ہوگا، ولولے سے ہوگا، اور زیادہ توانائی سے ہوگا، کوئی نہیں رکے گا۔ یہ مومنٹم ہم بالکل ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری تاریخ پرامن سیاسی جدوجہد سے عبارت ہے۔ عمران خان ظلم کا شکار ہونے کے باوجود جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تشدد پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ ابھی بھی امن کا درس دیتے ہیں۔ پرامن احتجاج ہوگا اور بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ ہمارے لوگ یہاں بھی پنڈی میں نہتے تھے، یہاں بھی پرامن طریقے سے رزسٹ کرتے رہے، اور وہاں بھی نہتے لوگ ہوں گے، پرامن لوگ ہوں گے میاں والی، فیصل آباد میں اور ملتان میں۔ تم اپنی طاقت آزمالو، وہ اپنے ایمان کی طاقت سے اپنے قائد کے حکم پہ تمہیں اپنے جذبے کا ثبوت دیں گے۔ سو میں یہ تنبیہ کروں گا کہ پرامن احتجاج کو مت چھیڑا جائے۔ پرامن سیاسی سرگرمیاں بالکل ترک نہیں کریں گے، اس میں اور زیادہ شدت لائیں گے، یہ بڑھیں گی۔ سیاست پر بندوق کی اجارہ داری نہ ہم نے پہلے تسلیم کی ہے، نہ ہم اب تسلیم کریں گے، اور نہ ہم کسی کو یہ اجازت دیں گے۔ صوبے اور مرکز کی سرکاریں جو ہیں وہ اپنی شرانگیزی سے باز رہیں، اپنی شرارتوں سے باز رہیں۔ یہ شرارتیں جو ہیں اور سازشیں جو ہیں یہ کسی تصادم کی طرف لے جائیں گی، اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔
جب نہتے کے اوپر آپ بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، نہتا آدمی ذمہ دار نہیں ہے۔ رکاوٹیں پیدا نہ کریں، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن، آپ پروٹیکشن دیں، آپ پروٹیکشن دیں ہمیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے، نہ کہ تسی ڈانگا سوٹے بندوقاں لتر لے کے ساڑے واسطے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ تسی ساڑی حفاظت واسطے کھڑے ہو۔ کسی بھی کارکن کو، کسی بھی شہری کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار یہ فسطائی حکومت کے وزیر اعظم اور پنجاب کی فسطائی حکومت کی وزیر اعلیٰ ہوں گے، یہ ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے مطالبات بڑے واضح ہیں، جو لوگ ہمارے ناجائز ورکر گرفتار کیے گئے ہیں انہیں فی الفور رہا کیا جائے، عمران خان صاحب کے اوپر جو جعلی مقدمات ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ ایک اور ریکویسٹ بھی ہے، کو حیا بھی کر لو، تو ماواں دھیاں دی ماؤں اور بیٹیوں کی عزت کرنا بھی سیکھ لو۔ اور ساتھ یہ گزارش بھی ہے کہ یہ جو ہمارے فیلڈ رپورٹرز ہیں، ہمارے بھائی، یہ ہمارے جو چینلز کے اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہمارے رپورٹرز بھائی، ان کے ساتھ آپ کا رویہ وہ بھی قابل مذمت ہے۔ ہم نے اس وقت کی مذمت کی، ہم ابھی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اے حیاشت، دیکھیں جب آپ ریاستی طاقت کے زوم میں ہوتے ہیں نا، تو اس وقت پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کے تجاوزات کے آپ کس طریقے سے آپ تجاوز کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی میں اس حکومت کی سرپرستی میں ہمارے لوگوں پہ حملہ کرنے والے نقاب پوشوں کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائیں، اور وہ درج ہونی چاہیے۔ پنجاب اور وفاق کے مالی وسائل سے جھوٹے بیہودہ نفرت انگیز اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے صوبائی منافرت، لسانیت، نسل پرستی کو ہوا دینے اور تقسیم کے بیج جو بوئے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہوا دی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، یا آپ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم پرامن سیاسی سرگرمیاں جیسے میں نے پہلے کہا کرتے رہیں گے۔ آپ یہ اپنا جو مکروہ کھیل ہے نا سیاسی آوازوں کو دبانے کا، یہ آپ ختم کر دیں۔ تو بس یہی ہمارے مطالبات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کے بڑے بلند بانگ دعوے ہم سنتے ہیں روز ٹی وی پہ بیٹھ کے، انج ہو گیا تھا، انج ہو گیا تھا، انج ہو۔ خوف کس بات کا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال واضح بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے احتجاج کا اعلان کیا، آپ نے کنٹینر لگائے، ہمارا احتجاج، گرینڈ میسو احتجاج جو پنڈی میں تھا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس وقت آپ نے ٹیئر گیسنگ شروع کی، ہم کامیابی کے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ٹاپ پہ پہنچ گئے۔ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ جب آپ نے ہم پہ ربر بلٹس جو ہیں برسائیں تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب آپ کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی ہیں، اور اس خوف میں اور اس الجھن میں آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی، یہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بچے یہ ان گولیوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس سے انتشار ہو سکتا ہے۔ تو میں اس کامیاب احتجاج کے بعد دوسرے احتجاج کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں اور تنبیہ کر چکا ہوں، گورنمنٹ اپنی ان بےہودگیوں سے باز آئے، ورنہ ہر چیز کی ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں جی، جب آپ کو این او سیز دیے جائیں اور آپ جو جگہ مانگ رہے ہوں شہروں میں، اس سے اٹھا کے آپ کو 80-90 کلومیٹر دور منڈیوں میں پھینک دیا جائے تو پھر احتجاج ہی ہوتا ہے۔ جب این او سیز کے باوجود آپ کے رستے روکے جائیں، جب این او سیز کے باوجود آپ کے بچے ڈیٹینشن آرڈرز میں 15 دن کے لیے بھیجے جائیں، میرے اپنے بھتیجے کزنز جو ہیں وہ لاہور جلسے سے 2 دن پہلے اٹھائے گئے، میں نہیں بولا، اس طرح ہر ضلع میں ہمارے بچے اٹھائے گئے، 15 دن کے لیے ڈیٹینشن آرڈرز دیے گئے، ہائی کورٹ سے ہم نے کینسل کروائے جا کے۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھی ہم وہ جلسوں اور این او سیز کی سیاست میں جائیں۔ آپ نے این او سیز دیے اور راستے روکے، تسی بکھائے سارے آنے، سارے کلپس موجود ہیں یہاں پہ، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم این او سی کے لیے جائیں۔
آپ نے این او سیز دیے, اس کے بعد ہمارے بندے گرفتار کیے, این او سی دیے, اور سنجانی میں کیا وہ جو ایف آئی آر ہیں, جو مذکہ خیز ایف آئی آر ہیں, جس کا جو میرے پہ بھی ایک ایف آئی آر ہے, مطلب ہے کہ آپ گوہر صاحب کے ہاتھ میں دکھا رہے ہیں کوئی پرزا, اور آپ چیف منسٹر کے ہاتھ میں کلیشن کوپ دکھا رہے ہیں, مگر آپ دکھا کچھ نہیں رہے. سو یہ ان ساری چیزوں نے, اور پھر آپ نے جو مس کمٹمنٹ کی تھی 8 سپتمبر سے جب ہم 22 کو جلسہ لے کے گئے تھے, اس کے بعد جو آپ کا رویہ تھا, میرے خیال میں این او سی والی تو دیٹ ایشو ہیز بین فکسڈ. احتجاج کے لیے کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں ہاں, بیچ کا راستہ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ تشدد کے خلاف رہی ہے. بارہا 9 مہینے وہ جو ایک کہانی ہے جس کے لیے ہم جوڈیشل کمیشن مانگ چکے ہیں, اس سے پہلے کی ہماری کوئی تاریخ دکھائیں, تو اس تو بعد ہی دسو. ہم نے بہت سے ایونٹ کیے, آپ بتائیں, آپ لوگ خود ان ایونٹس کا حصہ ہوتے ہیں. ہمارے تو ایونٹس فیملی ایونٹس کے طور پہ لیے جاتے ہیں, عورتیں بچے سارے شامل ہوتے ہیں. جہاں تک گولیوں کی بات ہے, میں ان کی بات کا جواب دے لوں. آئین آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق دیتا ہے. جس وقت ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں آ رہے ہیں, اور جس صوبے کی اہمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں, جب سادہ کپڑوں میں لوگ سامنے کھڑے ہو کے اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں, تو کیا ان کو اپنے تحفظ کا حق نہیں ہے؟ آپ کا آئین آپ کو اپنے تحفظ کا حق دیتا ہے. آپ یونیفارم والوں کے ساتھ تو ہم عدالت میں نپٹیں گے, تو جو یونیفارم والوں کے ساتھ سفید کپڑوں میں جتھے ہمیں گولیاں مار رہے ہیں, اللہ دے بندے سانو اتھے تو اپنی پروٹیکشن دا رائٹ دیو. کے پی کے کا تو کلچر ہے, آپ کے ہاں بندوق اور اسلحہ جو ہے وہ پنجاب میں یا باقی صوبوں میں, کے پی کے کا تو کلچر ہے, یہ تو ان کا زیور ہے, ہتھیار جو ہے. تو جب آپ ایسے مجاہدوں کو جو طالبان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے, کئی جگہ تے امن جرگیاں نے تسی آپ ہتھیار دیتے یا نہیں دیتے, خود ہتھیار دیے, تو اب ان کو کہتے ہیں اور ان کے قائد کو کہتے ہیں سیدھی گولیاں مارتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اب سیلف ڈیفینس اس کا رائٹ ہے, وی ول ناٹ ڈس اون ہز اسٹیٹمنٹ اور دا اسپیچ, بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. سر وہ خاتون وہ سوال کر رہی تھی. انشاءاللہ میرا تو ویسے تو میں آپ کو بتاؤں, ویسے تو ان کا کوئی سنجیدہ یا سینئر آدمی بات کرتا تو میں ضرور جواب دیتا, مگر اب کیونکہ بات میرے وزیر اعلیٰ پہ آ گئی ہے تو میرا جواب دینا بنتا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ میری چنی 2 باری وہ آئے نا تھے, میں ان کو کہہ رہا ہوں, ان کو پنجابی سمجھ آتی ہے, یہ ان کے لیے, آپ کے لیے نہیں, آپ کے لیے میں اردو میں بات کرتا ہوں. وہ ایک دفعہ نہیں آیا, وہ سنجانی بھی آیا, کل اس نے اٹک کا پل بھی کراس کیا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, آپ کو یاد پڑے نہ پڑے, لاہور بھی پنجاب کے اندر نہیں ہے, اندر ہی ہے. اور جہاں پہ انہوں نے ہمیں جلسے کی جگہ دی تھی, وہ میاں شہباز شریف کا ذاتی حلقہ, جاتی عمرہ بھی اسی حلقے میں ہے. وہ کی تواڈے کو نہیں کھٹ گئے سن, کم ہو گئے سن, کی بنیا سی. وہ شیر کا بچہ ہے, جب وہ کہتا ہے تب وہ آتا ہے. وہ آیا تھا, جس نے کوشش کرنی ہے کر کے دیکھ لے. مجھے تو پتہ لگ رہا تھا 47 کی حکومت ہے. ویسے تو میں بار سارے میرے اپنے بھائی ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, بٹ میں نے نہیں سی پتا پنجاب میں نائیاں دی حکومت ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہفتے کے روز سوری جب احتجاج کی کال دی گئی تو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت میں سے کوئی بھی یہاں اسلام آباد سے اٹھ کے راولپنڈی نہیں پہنچ سکا. عمران خان کی بہنیں پہنچی ہیں, عالیہ حمزہ پہنچی ہیں, اب عامر مغل جو ہے وہاں پر پہنچے ہیں, آپ کے یوتھ کے نوجوان. کیا وجہ ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے, آپ ہیں یا ہاں میں آپ کو وہ وہاں پر نہیں پہنچ یہ سکے. بڑا اور دوسری بات, ہاں وزیر اعلیٰ صاحب کو پتا تھا, پہلے ہی پتا چل گیا راستے بند ہو گئے, تو انہوں نے وہ کیوں ارلی مارننگ نہیں نکلے, یا اس کے لیے کیوں اسٹریٹجی بنا کر نہیں آیا کہ انہوں نے ہر صورت جاکر باغ پہنچنا ہے اور وہاں پر کارکنان کو آپ نے آگے کر دیا تھا. دیکھیں, میں آپ کو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی مرکزی لیڈر نہیں گیا, یہ بات بالکل غلط ہے, میں اس کی درستی کر دیتا ہوں. ایم این ایز تو آپ کو پتہ ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے انہیں ہماری بڑی ضرورت ہے. اتنی ضرورت ہے کہ یہ ایم این ایز کو پارلیمنٹ میں سے نقاب پوش اغوا کر کے لے جاتے ہیں. ایم این ایز کی ان کو اتنی ضرورت ہے کہ ان کو اٹھاتے ہیں, چھپاتے ہیں پنجاب ہاؤس میں, اور پھر پوری رات بیٹھے رہتے ہیں ان کے انتظار میں پارلیمنٹ میں. تو ایم این ایز کے لیے تو قائد کے حکم پہ پارٹی پالیسی تھی کہ کوئی ایم این اے اس فیلڈ میں نہیں جائے گا, کیونکہ وہ
इस एहतजाज के बहाने से MNAs को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमने फोकल पर्सनस जो प्लानिंग की थी इस एहतजाज की, उसमें लीड पर्सन MPA बनाया था और हर MNA को ये कहा गया था कि वो अपने हलके के लोगों को उस MPA की क़यादत में भेजेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ, क्योंकि पिंडी का बड़ा कामयाब एहतजाज था। जहाँ तक आपने मरकज़ी क़यादत की बात की, यहाँ से बैरिस्टर गौहर साहब गए, गिरफ़्तार हुए, शुएब शाहीन साहब गए, गिरफ़्तार हुए, यहाँ से सलमान अकरम राजा साहब गए, गिरफ़्तार हुए, और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि कोई वहाँ ना पहुँचा। जहाँ आपने ये कहा कि लेट पहुँचे, मेरे भाई वो बिल्कुल अपने मुकर्रर वक्त पे वहाँ से निकले, उसी वक्त उनको निकलना चाहिए था। वो अकेले नहीं आ रहे थे, उनके साथ हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों लोग थे। हर 5 किलोमीटर पे पंजाब क्रॉस करने के बाद उनके ऊपर जो है वो शेलिंग की गई, और जब बुरहान में आके वो स्टक हुए तो न सिर्फ इस दफ़ा कंटेनर्स लगाए गए थे, बल्कि रोड पे ट्रक ट्रॉलर खड़े करके उनके टायर जो हैं वो बर्स्ट कर दिए गए थे। वहाँ पे आके वो स्टक हो गए और गाड़ियों से निकल के कई किलोमीटर तक वज़ीर आला को पैदल चलना पड़ा, क्योंकि हमारा ये एहतजाज अंडर द इंस्ट्रक्शंस जो भी थी क़यादत की, वो 2 बजे से टिल डार्क था। जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ, अंधेरा घंटा 1.5 घंटा आगे बढ़ गया, उसके बाद पिंडी और यहाँ क़यादत का ये फैसला था, लाइटें बंद कर दी गई हैं। ये कोई पिंडी को फतह नहीं करने जा रहे थे, ये कोई धरना देने नहीं जा रहे थे, एहतजाज था, बेहतरीन कामयाब रिकॉर्ड हुआ, एंड ऑफ द स्टोरी। और मुझे बड़ा अफसोस है और बड़ी मजम्मत है कि हमारे भाई हैदर शिराजी के साथ जो पुलिस का रवैया था, हमने उसकी मजम्मत भी की, और हम ये समझते हैं कि किसी भी मीडिया का कोई नुमाइंदा जो है, ये बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी तो मेरे भाई मैं आपसे यहाँ नहीं डिस्कस करूँगा। मैं उन्हें यही कहूँगा कि अगर इतना ही कुछ हो गया तो फिर कर लेना सी, असी रोका है तो हमने तो किसी को कोई नहीं रोका हूँ। आखिरी सवाल कर लेते हैं सर। हाँ हाँ नहीं, हम तो 47 वालों को मानते ही नहीं है। अच्छा, हम सियासी पार्टी नहीं है, वो ये समझती हैं। तो ये अहमद खान भच्चर अपोजिशन लीडर जो आपने हमारा एक्सेप्ट किया है, उधर जो पंजाब में आपने हमारी पार्टी को अपोजिशन के कोटे में स्टैंडिंग कमेटीज़ दी हैं, इधर जो आप बैठ के रोज़ मुज़ाकरात का रोना धोना कर रहे हैं टीवी के ऊपर, ਇਹਦਾ मतलब है कि फिर तुसा दहशतगर्दां नाल कमेटियां दे के बैठे हो तो उन्होंने अपने नाल, इट्स नॉनसेंस। ये गुफ्तगू बचगाना गुफ्तगू है। आप हमारा हौसला देखें कि हमने जाली फॉर्म 47 वालों को सिर्फ इस निज़ाम को चलने की खातिर हमने उनको एक्सेप्ट किया है। ये मजाक जो है नहीं चलेगा। हाँ, दहशतगर्द अगर यहाँ आते ना तो आपको पता चलता कि कल आपके साथ होता क्या है। ये निहत्ते लोग थे, औरतें, बच्चे, नौजवान, पुरअमन शहरी, पाकिस्तानियों से नफरत अंगेज़ रवैया इस जाली हुकूमत को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से अबू सईदी हर गली में पैदा हो जाएंगे। और आपका आखिरी दिन, आखिरी सवाल सर कर लें। ये हम आपको नहीं बताएंगे, इसका अभी कोई फैसला नहीं हुआ सर। किससे मुज़ाकरा, किससे? हम मैंडेट चोरों के साथ हम मुज़ाकरात का पहले ही आपको बता चुके हैं कि नहीं होगा। उसके अलावा भी अगर कोई एंगेजमेंट थी तो वो पॉलिसी जो है बयान हो चुकी है 2 दिन पहले कि दे विल बी नो एंगेजमेंट, नो मुज़ाकरात। हम सबसे ज़्यादा हैं, हम करोड़ों में हैं, हमारा हक है कि हम इस आवाम की नुमाइंदगी करें। हम किसी चोर के साथ नहीं बैठेंगे। थैंक यू।